یہ اس آرڈر کو رستے میں اپنے ذہنوں میں رستے میں نہیں لائیں گے، اس سے پریجوڈس نہیں ہوں گے اور اس سے متاثر نہیں ہوں گے. وہ ایک عبوری آرڈر ہے، بغیر سنے مجھے وہ آرڈر دیا ہوا ہے، بغیر گیلانی کو سنے آرڈر دیا ہوا ہے. اس کی کوئی ایز سچ اس پوری پروسیڈنگ پر اہمیت، وقت تو ہے پر اہمیت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی میرے خیال. اچھا، اور اگر کہیں خط لکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، بریک سے پہلے پوچھ لوں تو مطلب فلیکسیبل ہوگی گورنمنٹ، پریزیڈنٹ صاحب لکھنے کو تیار ہو جائیں گے؟ فیوچر کی بات کریں. یہ میں نے جیسے عرض کیا آپ کو، یہ مناسب وقت پہ میں اس پہ عرض کروں گا. آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. اگر حکومت میری بات مانتی رہے گی تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گی، اور میرا خیال ہے میری بات وہ مانے گی. آپ کا موقف تو بہت سالوں سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حکومت بھی تیار ہے، حکومتی حلقے اس کی تصدیق بھی نہیں تیار. دیکھیں آپ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑا کروشل ایشو ہے. اس کو قبل از وقت میڈیا پہ میں تو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہوں. لیکن آئین کے مطابق ہوگا، عمل درآمد بھی ہوگا. میری رائے میں آئین کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اعتزاز صاحب سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی بات، اور یہ ضرور پوچھیں گے کہ جس عدلیہ کے لیے انہوں نے تحریک چلائی تھی اور ریاست ہوگی ماں کے جیسی، میرے جیسے لوگوں کے بہت سی آنکھوں میں خواب بسائے تھے، کیا ان کے خوابوں کو بھی تعبیر ملی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ہمارے بہت ہی محترم اور عزیز از جان ہیں جناب اعتزاز صاحب. اور اعتزاز صاحب، آپ کی تحریک میں وہ جو نظم تھی ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور وہ ایک نیا کانسیپٹ تھا، ایک نئی تحریک تھی جو کہ آپ نے لوگوں میں جنون کی صورت پیدا کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ عدلیہ وہی ہے؟ پہلے میں آپ کو وہ سنوا دوں، اس کے بعد پھر یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ وہ آپ کیا کہتے تھے. ناظرین کو بھی سنوا. جی ضرور. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا. عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ. عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا. عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور. عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اداریاں، عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اداریاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر صفت دعائیاں. اور دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں کب کوئی مرشد قید ہوا ہے، کب کوئی مرشد قید ہوا ہے. عامر کی بس اپنی انا سے، عامر کی بس اپنی انا سے عدل یہاں ناپید ہوا ہے، عدل یہاں ناپید ہوا ہے. عدل کے ایوانوں میں سن لو، 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 اصلی منصف پھر آئیں گے، اصلی منصف پھر آئیں گے. اعتزاز صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصلی منصف آ گئے؟ اصلی منصف آئے. یہی لوگ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا. یہی لوگ تھے جن کے سربراہ چیف جسٹس نے 5 مہینے اپنے بچوں سمیت ایک عمارت کے اندر قید کاٹی. یہی لوگ تھے، اور یہ چیف جسٹس کا انکار ہی تھا جس کی بنیاد سے، جس کی کوکھ سے نکلا یہ جمہوری نظام، اور یہ جمہوریت آئی، جلا وطن قیادتیں واپس آئیں. پرویز مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو کہ یونیفارم میں بھی تھا اور صدر بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھا، اس کی کمر ٹوٹی سیاسی طور پہ، آج وہ در بدر پھر رہا ہے. یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ تحریک اور یہ پیدا ہوئی، اور یہی چیف جسٹس تھے جو کریا پھرتے رہے اور غیر سیاسی انداز میں. ایک آپ کو بھی انٹرویو نہیں دیا، ایک جملہ بھی آپ کے سے ادا نہیں کیا ہوگا، بار ایسوسیشن سے صرف گفتگو کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی قربانیاں تھیں، اور یہ اور اس میں پیپلز پارٹی کی قربانیاں بھی تھی. پھر اب وہ ان کے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپوکسمین کے طور پہ تو یہاں نہیں بیٹھا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سپوکسمین کافی لوگ ہیں. کئی لوگ تو ذرا شدید انداز سے تنقید کرتے ہیں جو کہ
شاید مجھے بھی پسند نہیں آتی. کیا انہوں نے کیس خراب کیا ہے؟ نہیں، کیس خراب کیس یا ہونا یا نہ ہونا تو ایک اور وجہ ہے. اس میں کئی لوگ مشیر آئے، کئی اٹارنی جنرل آئے، کمال اصفر صاحب آئے جو بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ چھوڑ گئے. لطیف کھوسہ صاحب اٹارنی جنرل تھے. کوئی ایک پہ آپ نہیں ڈال سکتے. ایک پالیسی تھی جس میں، اور یہ سارے زیرک لوگ ہیں، سارے قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں. تو اس طرح میں نہیں کہوں گا کہ کسی کی کوئی ضرور ایک کی غلطی تھی. میں پھر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے والا آدمی ہوں، اور میں چاہتا ہوں معاشرتی اعتبار سے طور پہ ہمارے میری کتنی بھی مخالفت ہو کسی سے، اور کتنی بھی کاروباری اور پروفیشنل رقابت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا میرا فرض ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد ہوگا، پھر وہ جو قبروں کے ٹرائل والی بات ہے اور باقی بھی، تو کیسے ہوگا اعتزاز صاحب؟ کیا کورٹ سے استثنا لے لیں گے آپ؟ جیت جائیں گے یہ مقدمہ؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قبروں کا ٹرائل جو ہے نا، یہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے. ایک شوہر کی اپنے بچوں کی ماں کے شہادت سے متعلق ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے، ایک ایموشنل پوزیشن ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس عدالت میں جب تک میں وکیل ہوں، یہ اس قسم کا کوئی جملہ ادا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں، شہید ہیں، لیکن ان کا معاملہ اس ٹرائل میں، اس معاملے میں، اس بحث میں نہیں آئے گا. میں اس کو کوئی پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا. میرا کیس آئینی اور قانونی اعتبار سے سٹرانگ ہے، مضبوط ہے میری دانست میں، میرے ماننے کے مطابق، اور وہ بڑی سمپل سی لینگویج پہ مبنی ہے کہ نو کرمنل پروسیڈنگ واٹ سو ایور کسی قسم کی بھی will be instituted or continued against the president or the governor during their term of office in any court. During the term of office ایک محدود عرصے کے لیے مکمل استثناء ہے. اور آپ بھول جائیں ایک منٹ کے لیے یہ آصف علی زرداری ہیڈ آف سٹیٹ ہے، یہ رفیق تارڑ ہوں، یہ فاروق لغاری ہوں، یہ اسحاق خان ہوں، یہ سویلین کوئی بھی ہیڈ آف سٹیٹ ہو، اس کو یہ پروٹیکشن بین الاقوامی رواج اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے. لیکن فخر الدین جی ابراہیم کہتے ہیں کہ اب آرٹیکلز پڑھنے کا وقت نہیں رہا، گزر گیا وہ آرٹیکلز پڑھنے کا وقت. کیا آپ ریورس کر سکتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں، فخر بھائی بہت محترم شخصیت ہے، وہ ایک نادر انسان ہے، بالکل عجیب، منفرد. 4 آئینی عہدوں سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اصول کی بنیاد پر. سپریم کورٹ، گورنر، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، یہ سب آئینی عہدے ہیں، اور ایک منفرد ان کے، اور جذباتی ہیں تھوڑے سے آج کل ہو کے، ذرا ان میں بڑی امید اور ہوپ بھی ہے، پر وہ جذباتی بھی ہیں. میں نہیں کہہ سکتا انہوں نے کس پیرائے میں، کس پس منظر میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکلز پڑھنے کا وقت گزر گیا ہے، پر عدالت میں تو آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن ہی پڑھی جائیں گی، اور میں ان سے ہی عدالت کو انشاءاللہ باور کراؤں گا کہ میرا موقف درست ہے. اچھا، یہ جو 1975 میں پرائم منسٹر کی جو استثناء ہے اس کے حوالے سے تو اس کو ختم کیا گیا تھا، تو کیا یہ بھی ختم ہو سکتا ہے اس وقت 248 میں؟ دیکھیں، وزیر اعظم کو مکمل استثناء نہیں ہے، وزیر کو نہیں ہے، صرف صدر اور 4 گورنرز کو ہے، 5 افراد کو ہے آرٹیکل 248(2) کا، اور وہ بھی صرف فوجداری مقدمات میں، اور وہ بھی صرف ان کے عہدے کے میعاد کے دوران. مہینے بعد آصف زرداری کے خلاف مواخذے کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، تو مہینے بعد 31ویں دن آپ خط لکھ دیں، کوئی اور کیس بنانا ہے بنا لیں. ایک پروٹیکشن کوئین آف انگلینڈ کو ہے، پریزیڈنٹ آف فرانس کو ہے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ہے، پریزیڈنٹ آف سری لنکا کو ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے. ہم کوئی منفرد نہیں ہیں، ہم یہاں، اور اسلامی ممالک میں تمام میں ہے. اور لیکن جو بل کلنٹن کی مثالیں دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا سکتے ہیں وہ انکوائری بل کلنٹن کو گرینڈ جوری کے سامنے امپیچمنٹ پروسیس، مواخذے کی پروسیس کا وہ حصہ ہے، وہ مواخذے کی پروسیس کا حصہ ہے جو اس کی جرا ہوئی اور وہ سارا ہوا، وہ گرینڈ جوری میں ہوا، وہ کورٹ میں نہیں، کرمنل کورٹ میں نہیں اس کے خلاف کیس چل سکتا تھا. لوگ مفروضوں پہ چلتے ہیں، میں یہی تو مشکل ہے، پڑھتے نہیں. دیکھیں انٹرنیشنلی
ویانا کنونشن کے علاوہ اس سے زیادہ انٹرنیشنل لاء کے تحت مگابے کا ٹرائل برطانیہ میں نہیں ہو سکا، فیڈل کاسٹرو کا ٹرائل نہیں ہو سکا، فرانس میں اس کا قذافی کا ٹرائل نہیں ہو سکا، اور یہاں تک کہ وہ لاکر ویڈ بامبنگ وغیرہ میں بھی قذافی کا نام نہیں لا سکے اتنے بڑے جرم میں۔ تو اب جو ایک بین الاقوامی قانون ہے اس کو ایک ہم منفرد ملک ہو کے خنجر اور نیزے لے کے ہاتھ میں، تو پھر گورنمنٹ ڈیفائنس میں کیوں تھی؟ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے، پھر کیا مشورے غلط دیے جاتے رہے ان کو؟ نہیں دیکھیں، میرا آج بھی یہ موقف ہے، پہلے بھی تھا کہ کوئی حرج نہیں تھا، میرا پارٹی میں مشورہ تھا کہ حرج نہیں ہے، کوئی آپ لکھ دو آگے، وہ نہیں چلائیں گے کیس۔ لیکن آج جو میں کیس ڈیفینڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں لکھا بطور وزیر اعظم کے تو کیا میں نے توہین عدالت کر دی یا نہیں کی؟ وہ آرٹیکل، وہ پیرا 178 کو پڑھیں اور پھر اس کو آئین کے تقابل اور تناظر میں دیکھیں تو، اور پھر دیکھیں کہ ریکارڈ پر مجھے میری مشاورت کیا تھی، اور پھر دیکھیں کہ میں نے کیا اس پہ فیصلہ کوئی بدنیتی پہ کیا یا کچھ کیا، ریکارڈ دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، پڑھیں اور مجھے بری کریں۔ صحیح۔ اچھا، آخری سوال سر، کیا بیوروکریسی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تعاون کر رہی ہے اس پورے کیس میں، اب جب کہ آپ نے لے ہی لیا یہ کیس؟ تو نہیں، بیوروکریسی کا تو معاملہ نہیں ہے تعاون یا نہ تعاون کرنے کا۔ بیوروکریسی میرا خیال ہے ان کا اپنے فرائض ہیں، اور میرے حد تک تو اتنا ہی مجھے چاہیے کہ وہ ایک دن میں سارا ریکارڈ نہیں مل سکتا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ ریکارڈ دیں گے۔ اور بیوروکریسی کا، اور یہ مقدمہ کتنا اور چل سکتا ہے، یہ کیس کتنا چل سکتا ہے کورٹ میں؟ دیکھیں، الیکشنز گزار دے گا؟ فرض کیجئے کہ ایک دو دن کی سماعت کے بعد عدالت یہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ استثناء نہیں ہے، اور یوسف رضا گیلانی بادی النظر میں جرم کے مرتکب ہوئے توہین عدالت کے، اور وہ کہیں گے کہ چارج فریم کرو، چارج فریم کی تاریخ دیں گے، اس آرڈر کے خلاف ہمیں اپیل کا حق ہوگا، اس آرڈر کے خلاف بھی، اس آرڈر کے خلاف ہم یقیناً، اگر خلاف ہوا ہم یقیناً اپیل کریں گے، فل بینچ کے پاس جائیں گے، اس لارجر بینچ، باقی 9-10 ججز ہیں ان کے پاس جائے گا، لارجر بینچ کے پاس، اس کے پاس بھی سیر حاصل بحث ہوگی۔ فرض کیجئے انہوں نے واپس بھیج دیا، وہ بھی 10-12-15 دن اس میں بھی کم از کم لگ جائیں گے، کوئی ایک دن میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ یا اس طرح نہیں ہے 9 ججز بیٹھ کے اور کہیں کہ جی فٹافٹ کرو کام، ٹیسٹ میچ ہو گیا نا سر؟ یا نہیں ٹیسٹ میچ، اگر وہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اگر مسترد کرتے ہیں تو پھر واپس آئے گا ان ججز کے پاس کہ اب آپ ٹرائل چلاؤ۔ اب ٹرائل فیئر ٹرائل ہونا ہے، آرٹیکل 10A کے تحت اس نے بھی کچھ ٹائم لینا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ چٹکی بجائیں گے اور یہ ختم۔ یہ جج صاحبان بھی جانتے ہیں قانون کے مطابق، انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے آئین کو برقرار رکھنے کا اور آئین کے مطابق چلنے کا۔ سو یہ معاملہ کوئی ہفتوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، ہمیشہ سے ہماری بڑی دل کی خواہش رہی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے، بہت بہت شکریہ۔ ابھی جو بات اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک لمبی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت جلدی ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ آئین پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ عدلیہ جس کو کہ آزاد کیا گیا ہے، کرایا گیا ہے ایک جدوجہد کے بعد، ظاہر ہے وہ آئین کے مطابق چل رہی ہے، لیکن ہر ایک کو آئین کے پیرائے میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ کیا پیپلز پارٹی کرے گی؟ فیصلہ آپ کا۔